کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہی کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہی سنیا میں ہیرا موتی یا لال آنکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہنی مثال تیری میں نیم حکیمی جو بے مثال تو ہی جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہی کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہی سنیا میں ہیرا موتی یا لال آنکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہنی مثال تیری میں نیم حکیمی جو بے مثال تو ہی زمانہ پندہ پہ تیرے دردوں زمانہ پندہ پہ تیرے دردوں سوال شاکر بھی بن کے آئے زمان داہے سوال جنت حضور میڈا سوال دوں لائق صد عز والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار ناک خانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں یہاں سرگل لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا اور نہ ہی تو کوئی جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں۔ میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں، جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں اگر کچھ لے لو گے اپنی خالی چھولیوں میں ڈال لو گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا کہ فقیران آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ کسی نئے مجموعے میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے، مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں، سبحان اللہ بولو، ہاتھ لہراؤ، یہ کرو وہ کرو، الحمدللہ میں ساری تقریر خود ہی کرتا ہوں، میں خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں، سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں۔ آپ لوگوں کو تکلیف بالکل نہیں دوں گا، آپ خاموش ہو کے میری گفتگو سنیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ قبلہ اس دنیا میں، کائنات میں، روئے زمین میں 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں، آپ خاموش ہو کے میری قیمتی لفظوں کی قدر کیجئے گا۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں چند منٹ کی میری حاضری سے۔ دنیا میں 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں قبلہ، جوانوں بزرگوں، دنیا میں 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں، دوسرے وہ جو اللہ کی مانتے ہیں، تیسرے وہ لوگ ہیں جن کی اللہ مانتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ دنیا میں 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں، پہلے وہ جو اللہ کو مانتے ہیں، دوسرے وہ جو اللہ کی مانتے ہیں، تیسرے وہ لوگ ہیں جن کی میرا اللہ مانتا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو صرف اللہ کو مانتے ہیں؟ دنیا میں کچھ اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم تجھے اللہ بھی مانتے ہیں، کائنات کا رب مانتے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتے، بس تجھے ہی مانتے ہیں، تیری نہیں مانتے۔ تو جو کہتا ہے نا نماز پڑھو، یہ کام ہم سے بڑا ہی مشکل ہے بابا، ہم نماز نہیں پڑھیں۔ مالک تو کہتا ہے نا حلال کھا کے کماؤ، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، مالک یہ کام ہم سے مشکل ہے۔ تجھے مانتے ہیں، تجھے رب مانتے ہیں، تجھے اللہ مانتے ہیں، کریم رحیم تجھے سب کچھ مانتے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتے، مالک یہ کام ہم سے بڑا ہی مشکل ہے کہ ہم حلال روزی کما کے کھائیں۔ اللہ فرماتا ہے نماز پڑھ، مالک کیسے نماز پڑھ سکتے؟ ہم
صرف تجھے رب مانتے ہیں، سب کچھ تجھے مانتے ہیں، تیری نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو، قرآن پڑھو، حق بولو، سچ بولو، مالک سب کچھ نہیں کر سکتے سوائے تیرے۔ ایک لوگ تو یہ ہو گئے تو صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ آپ بھی اور میں بھی، ہم ایک لمحے کے لیے قبلہ اپنے باطن پہ اترے گریبان کھول دیتے ہیں۔ صحیح، یہاں پر واہ واہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یہاں پر سبحان اللہ بولنے کا وقت نہیں ہے، یہاں پر گریبان کھول کے تھوڑا سا جھانکنے کا وقت ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اترے، اپنے باطن پہ اترے اور سوچیں کہ کیا ہم اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ میرے خیال میں بڑا ہی مشکل سا موضوع میں نے لگا دیا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جوانوں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، میرے قیمتی لفظوں کی قدر کیجیے گا۔ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں، آقا کریم مسجد میں بیٹھے روتے چلے جا رہے ہیں، میرے پیارے آقا کی آنکھیں چھم چھم برستی چلی جا رہی، چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہ کر رخساروں کو چھو رہی، آقا کریم رو رہے ہیں، آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کریم نبی کو دیکھا، دوڑ کر آئے، قدم چوم کر آج گزار ہوئے، سونیا خیر تو ہے، آخر کس بات نے آپ کو رونے پر مجبور کی، آخر کس بات نے آپ کو رلایا؟ اب میرے کریم نبی نے اپنے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا عمر میں رو اس لیے رہا ہوں، آنکھیں چھم چھم اس لیے برس رہی ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے، جبریل نے آ کر اللہ کا سلام دیا، ساتھ میں کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ، آپ کی امت کا کوئی بھی نوجوان، آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا 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 جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھتے 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 جب اس کی داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، جب اس کا سر بالکل چٹا ہو جاتا ہے نا، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اللہ فرما رہا ہے اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیات، اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گیا، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا جہنم کی آگ سے بچ گیا، آقا آپ رو کیوں رہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا میرے عمر تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا، میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، آج کی ساری محفل ایک طرف، میرا پورا خطاب ایک طرف، میرے کریم نبی کے رونے کی جو وجہ ہے نا بس وہی دل کے کانوں سے سن لینا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میرے عمر میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، او میرے عمر میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے مگر بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی؟ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے مگر بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، شرابیں پیتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی ہے؟ ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیو جیو مرد دلے رہا، قبلہ صحیح چٹی داڑھی تھی گئی، کپر تو لتا تھی گئی، جسم میں کو طاقت نہیں رہی، زبان تو ذاکر نہیں رہا، بابا جی گناہ کرا تو پھر بھی باز نہیں آ رہا، جی میں انشاءاللہ لکھ تھی میں ایک لمحے مست سوچے تہا اگر گناہ کریں دے موت تا فرشتہ آ بھی گیا
اگر گناہ کرے موت کا فرشتہ آ بھی گیا ہے ایک لمحے میں سے سوچے تھا مرن تو بعد اپنے رب کو کیا منہ من کے دکھے سے مدینے والے کو کیا منہ من کے یہ کالی شکل گھن کے ویسے اس ویلے سونا مدینے والا ناک سیا ہونا دان ایک رات روندہ رہا کے دے پیچھے تیرے پیچھے قیامت روندہ رہا کے دے پیچھے تیرے پیچھے سجدے آج روندہ رہا کے دے پیچھے تیرے پیچھے کربلا دی سرزمین تے میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نام دے قربان کر دیتا کے دے پیچھے تیرے پیچھے او نادان ایک لمحے بستے سوچتے صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تے سارے نال کیا کیتا ہائے پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی سواری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی او پڑھ ہتھا مشتل وارا تے نام رکھایا غازی بھلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اجے تے رب بھی نہیں کیتا راضی ساری زندگی دی کمائی ایہو نکلی ساری زندگی دا نچوڑ ایہو نکلیا اجے اس رب نو بھی راضی نہ کر سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ماشاءاللہ جوان امان میرے سامنے بیٹھے میں جوانوں کو سونے دی تخت دے لکھنا نہیں تو 4 نصیحتاں دے کے ویسا اے نوجوان میں ہاتھ جوڑ کے میں نہ پیا تیرے کو ہاتھ جوڑے نہ پیا جی انشاءاللہ ہی نصیحت تے عمل کر کے نے لکھتی میں زندگی دے وچ موت منظور کری جوانوں کو میں ایک سونے دی تختی دے لکھنے نصیحت دے کے ویسے جی انشاءاللہ موت منظور کری لیکن خدا را شراب دے نیڑے نہ منی جیڑا بندہ شراب پیندے ان دی آنکھ وچ حیا ختم تھی ویندی سننا جیڑا بندہ شراب پیندے ان دی آنکھ وچ غیرت دا جنازہ نکل ویندی ان دی آنکھ وچ شرم و حیا نہیں رہندی او تو سونے محمد دا امتی ہے تیری آنکھ وچ غیرت دا ہونا لازم ہے تیری آنکھ وچ شرم و حیا دا ہونا لازمی ہے اگر تیری آنکھ وچ حیا کوئی نہیں شرم کوئی نہیں اجے تک تو ایک اچھا انسان نے پڑھیا مسلمان تری دور دی گئی تو سونے نبی دا امتی مرد کلندر بن کے زندگی جی تیری آنکھ وچ حیا ہوے تیری آنکھ وچ غیرت ہوے بے حیا نوجوان دی کوئی زندگی نہیں بے حیا والی زندگی دے کتے والی زندگی برابر ہے بابے نور دی ایک روح تڑپی بابے نور پوری کے رہے بابے مظفر گلی سے اینڈ دیں انہوں نے کڑوا دیا لوڑا لکھے بڑا ہی کڑوا ہے پتہ نہیں تو اگر کوئی برداشت چیز یا کہنا چیزیں کنہیں تھکے تو نہیں بیٹھے تھے اچھا میں جیلے جیلے تھکے بیٹھے اونچی آواز اور سبحان اللہ گرمی میں کوئی لگی بیٹھی پر تب میں بھی زیادہ لگی بیٹھی انگلوں ساتھ تھکے بیٹھے اچھا ٹوڑا بڑا ہی کڑوا ہے جناب پلن طور پر برداشت چیزی یا کونا تو آج جناب یہ ہمیں جیویں دا حیا والی زندگی جیویں دا غیرت والی زندگی بغیر والی بابا کوئی زندگی نہیں بابا نور نے کیا خوبصورت ٹوڑا لکھا فرمایا رکھ دل میں خوف خدا سے اندہ کہیں بندے دا حق پینے نہ رکھ دل میں خوف خدا سے اندہ وہ کہیں بندے دا حق پینے نہ گھبراوے نہ کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیمے نہ وہ سچ موتے آنکھیں ظالم نو کرے گرتے ناسلو نیوے نہ وہ دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بڑھ کے جیوے نہ وہ شکل نہیں جیونی جیونی دا غیرت والی زندگی جیونی شراب دا نہ آیا میں کو مولا حسین دا ایک جملہ یاد آ گیا کسی نے آکھا نا اے حسین ابن علی جم شلا لکھتی میں بال جیونی جوڑی جیوی اے یزید دی بیعت کر گئن اپنی جان میں بچا اپنے چھوٹے چھوٹے بالا دی جان میں بچا آپ نے فرمایا اوے کیا آکھے بھی ہی یزید دی بیعت کرنا دی آنکھ حیا کوئی نہیں ہی یزید دی بیعت کرنا دی آنکھ غیرت کوئی نہیں تو ہی یزید دی بیعت کرنا جڑا پانی دی جگہ شرابہ پینے
میرے پیر امام حسین نے تمہیں ہاتھ اٹھائے، فرمائے لوگو انہاں میرے ہاتھ نو ویکھیا نے، انہاں میرے ہاتھ نو میرے نام محمد نے چومیا ہے، یہ ہاتھ کٹا تے سکدا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے سکدا، یہ ہاتھ کٹا تے سکدا سی، شرابی دے ہاتھ نہیں دے سکدا۔ ہائے میں کو میڈا دکھ میں کو تیڈا دکھ، ایک گالی نہ پڑھیا ہی کرمیاں سی پڑھیا ہی کرمیاں، اے میرے ان سرائکی پٹی دے وچ ہے جناب ٹرینڈ چل کے جب تک مولوی عوام کو دھوے نہ مولوی دی تقریر نہیں ہے، جب تک مولوی عوام کو کھڑے کھڑے نہ سنا میں مولوی دی تقریر نہیں لگی، تو میں ڈردا کہ نہیں عوام میرے کو میں نہ دھو چھوڑ، کیونکہ ڈرنا بھی چاہیے ہے۔ آئے میں کو میڈا دکھ میں کو تیڈا دکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ، جتا ظلم دی پھاپی بلدی ہے، میں کو روحی چولستان دا دکھ، جتا کوئی انصاف تے نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا دکھ، جڑے مر کے ہیں نو تا مر کے ہیں، میں کو چون دے قبرستان دا، جڑے مر کے میں انہاں دے گلہ کیوں کرا سے، میں کو زندہ قبرستان آلے دے دکھ کیا لگ دے۔ باپ گھر میں رو رہا ہے، ماں گھر میں رو رہی ہے، بیٹے کو پرواہ نہیں ہے، پرواہ کس چیز کی؟ وہ بیٹے کو بلا دعاؤں کی ضرورت ہے، بیٹا لندن میں ہے، بیٹا سعودیہ میں ہے، بیٹا امریکہ بیٹھا ہے، دبئی بیٹھا ہے، وہ اپنے گھر والوں سے تو بات کرتا ہے، اگر نہیں کرتا تو اس بوڑھے باپ سے بات نہیں کرتا۔ باپ کے کان بات سنتے جناب نے سننے کے لیے ترس گئے، آنکھیں دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے، کان آواز سننے کے لیے ترس رہے، لیکن نوجوان بیٹے کو حیا نہیں آتی کہ کسی نے مجھے بھی پیدا کیا تھا، کسی نے مجھے بھی جوان کیا تھا، او جوانوں میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، تمہارے گھر میں یہ جو تمہاری بڑی ماں بیٹھی ہے، تمہارے گھر میں یہ جو تمہارا بڑا باپ بیٹھا ہے نا، جس کی تمہارے گھر میں کوئی قدر نہیں ہے، جس کی تمہارے گھر میں کوئی عزت نہیں ہے، ایسے والدین کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، فرمایا لوگو او نوجوانو زندگی میں کبھی فرصت ملے، کیونکہ تمہاری مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تمہیں وقت نہیں ملتا کسی سے بات کرنے کا، تمہیں وقت نہیں ملتا کسی کے دکھڑے سننے کا، تو میں زندگی میں کبھی فرصت ملے تو اپنے بڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن بڑھے والدین کے ساتھ گزرا وقت تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ اکبر، شادی کس کس کا رونا رویا جائے، اللہ اکبر، قبلہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بڑا باپ جس نے اپنی بڑی کمر پہ بوریاں لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے چھوٹے بچے کو جوان کیا، آج وہ بڑا ہی کیا ہوا، آج غربت کے تانے دینے لگا، وہ بڈھے بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا، وہ خدا بخش مرا تھا، اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گیا، جائیدادیں چھوڑ کے گیا، زمینیں چھوڑ کے گیا، یہ چھوڑ کے گیا، وہ چھوڑ گیا، وہ بڈھے بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑا۔ میں نے کہا او نادان ہے، تیرے بڑھے باپ نے اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالا، اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا، ہائے ہائے خود کمزور ہوتا گیا، تجھے طاقتور بناتا گیا، خود بڑا ہو بیٹھا، تجھے جوان کر دیا، آج تو جوان ہی کیا ہوا، آج تو باتوں پہ تانے دینے لگا۔ تو آگے بڑھے والدین بیچارے رو کر کہتے ہیں بیٹے اصل کیا ہے، کیا اوقات سدی سدے کول ہے، کیا تیرو کیا دیشوں، اصل کیا ہے، کیا اوقات سدی سدے کول ہے، کیا تیرو کیا دیشوں، اصل رول ملنگ اصل آپ تو ٹنگ ہے گال صفا تیرو کیا دیشوں، وہ ایسا بکھے پیاسے لوگ ہی سے سب نا عظمات تیرو کیا دیشوں، وہ سر تصابی شاکر آپ نے نہیں تو آپ کے ساتھ تیرو کیا دیشوں۔ جوانوں یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت، ان لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، ان لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے،
دنیا میں تین طرح کے لوگ رہتے ہیں. ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں, کہتے ہیں مالک گناہ بھی کریں گے, جرم بھی کریں گے, خطائیں بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے, تیری نہیں مانتے, صرف تجھے مانتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانتے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ صبح جب فجر ہوگی, فجر کی اذان کے بعد مسجد میں جا کے دیکھ لینا, فجر کی اذان کے بعد مسجد میں جا کے دیکھ لینا, تمہیں وہ لوگ ملیں گے جو اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں, وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں ہیں. کہتے ہیں مالک ہماری جان تیرے نام پہ قربان, مالک ہمارا نام تیرے نام پہ قربان, ہمارا مان تیرے نام پہ قربان. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس دفعہ آپ کس چیز کی قربانی دے رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ. ہر بندہ یہی کہے گا میں بکری کی قربانی دے رہا ہوں, میں بڑے جانور کی قربانی دے رہا ہوں. اس دفعہ آپ لوگ کس چیز کی قربانی دے رہے ہیں؟ خدا را بکرا ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اندر چھپی میں کو بھی ذبح کر دیں. آج جوڑ کے عرض کر رہا ہوں بھائیو, جانور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر چھپے تکبر کو بھی ذبح کر دیں. جانور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ جو تم نے اپنی بہنوں کا حق مارا ہوا ہے, ان کا حق وقت پہ ان کو دینا. جانور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ جو تم نے اپنے والدین کو ناراض کیا ہوا ہے, والدین کو راضی کر لینا, ماں کو راضی کر لینا. تمہارے اندر یہ جو نفرتیں ہیں, تمہارے اندر یہ جو کدورتیں ہیں, ان نفرتوں کو بھی جڑ سے ختم کر دینا, ان کدورتوں کو بھی جڑ سے ختم کر دینا, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی قبول فرمائے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چولہا پھیر کے قیامت تک کے آنے والے والدین کو سبق دیا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے پھر مال کیا, دولت کیا, اپنے سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیں. یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہے, ان لمحوں میں اللہ کو منا لو. ہاتھ چھوڑ کے عرض کر رہا ہوں, مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے. حضرت بلال کا جو مالک تھا نا صحیح, وہ بڑا ہی ظالم تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آقا تھا, مالک تھا, وہ بڑا ہی ظالم تھا. وہ حضرت بلال کے اوپر طرح کے ظلم ڈھاتا. حضرت بلال پر ظلم کیا گیا. ایک دن یہ ظالم آقا بلال کو مار رہا تھا, اوپر سے پتھروں کی بارش برسا رہا ہے, نیچے میرے سونے محمد کا بلال مسکرا رہا ہے. کسی نے گزرتے ہوئے دیکھا, پوچھ لیا بلال میاں عجیب کہانی ہے تیری, عجیب تماشا ہے تیرا. جب مظلوم پر ظلم کیا جاتا ہے تو مظلوم آگے روتا بھی ہے. یار تو کس طرح کا مظلوم ہے, تو آگے سے مسکرا رہا ہے. بلال تیری بھی عجیب کہانی ہے, تیرا بھی عجیب منظر ہے. تیرے ظالم آقا تجھے مار رہا ہے, تو بجائے رونے کے آگے مسکرا رہا ہے. وجہ ہی کیا ہے؟ اب بلال نے وجہ بیان کی. بلال نے فرمایا میرا حال پوچھنے والے, تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے, تو اسے بھی ٹھوک ٹھوک کے چیک کرتے ہو کہیں کچا تو نہیں, اس کی آواز تو ٹھیک ہے. یار پیالہ لینا ہے, پیسے دینے ہیں, پیالہ لینا ہے, ٹھوک ٹھوک کے چیک کرتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے, اس کی آواز تو ٹھیک ہے. فرمایا وہ میرا حال پوچھنے والوں, او بلال مظلوم کا حال پوچھنے والوں, تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھوک ٹھوک کے چیک کرتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے. وہ اس کی آواز تو ٹھیک ہے, پر میں آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے, کھال ادھر جائے گی, حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی. کھال ادھر جائے گی, حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی. جوانوں, آخری پیغام, آخری میسج دے کے اجازت چاہوں گا. نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا, اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا.
اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ من اجڑ جاتا ہے، دل کی دنیا ویران ہو جاتی ہے۔ سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا؟ ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں، دوسرے وہ جو اللہ کی مانتے ہیں، تیسرے وہ جن کی اللہ مانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں صرف ایک ہی محبت ہوتی ہے، وہ ہے رسول اللہ کی محبت، سبحان اللہ، وہ ہے مدینے والے کا عشق، وہ ہے مدینے والے کا پیار۔ اس دل میں دنیا نہیں رہتی۔ جوانوں، رب کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، رب کو پانے کی کوشش کرو۔ جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ اور سنو، رب کے عشق میں، مدینے والے کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دے۔ قبلہ آخری نصیحت، آخری بات، میرا واز ختم ہو گیا۔ میرے معاشرے میں ایک گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے، بڑی ہی گندی ہے، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لینا، دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑا کے جدا کر دینا۔ یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ ایمان سے بتا، کیا چغلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں ایک دو بندے ضرور ہی رہتے ہوں گے جن کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ بلا وہاں بیٹھتے ہیں، وہاں کی سن کر یہاں لگاتے ہیں، یہاں کی سن کر وہاں لگاتے ہیں یا نہیں؟ میں سوچتا ہوں ان لوگوں کو تنخواہ کون دے تو صرف ایک ہی کام کرتے ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا، بس وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، دونوں پارٹیوں کا آپس میں لڑانا، یہ لوگ خوش ہیں۔ کیا غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ کسی کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا، اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا؟ جوانوں، بزرگوں، بہو، میری آخری نصیحت دل کے کانوں سے سن لینا۔ انسان نے کوئل سے پوچھا، اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا؟ پھر انسان نے سمندر میں بہتے ہوئے پانی سے پوچھا، پانی باقی تو ٹھیک ہے، پیاسوں کی پیاس بھی بجھاتا ہے، اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا؟ قبلہ ایک دن انسان نے گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا، گلاب تیرے اندر پیاری سی خوشبو بھی ہے، کاش تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے، اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ جوانوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت، ان لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے ٹھل چلے آ، وہ کوئی بھول گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلے آ۔ اتے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلے آ تے کوئی کل چلے آ۔ میں قبلہ کاشف نیاز سواگی صاحب کا مشکور ہوں اور آپ کی ٹیم کا، محفل انتظامیہ کا بہت ہی زیادہ مشکور ہوں، جنہوں نے بندہ ناچیز کو بلا کر اس بڑے سٹیج پہ بٹھایا، بولنے کا شرف دیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے بھائیوں کی اور بندہ ناچیز کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔